مسرت پیمان میں کام کرتی ہیں. اوور ٹو مسرت قدیم who's worked a lot on SWAT and other conflicts. Anyway, السلام علیکم. بڑا مشکل ہے کہ اتنے ایلیکوینٹ اسپیکرز کے بعد جو ہے میں ویمن پیس سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں کچھ بولوں. میرا خیال ہے جب عورت کی بات آتی ہے تو کانفلکٹ میں اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. رول اس کا شروع ہوتا ہے جب کانفلکٹ اوور ہوتا ہے، اور میں اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کا جو سچویشن ہے، جو سینیریو ہے، اسے ہم کانفلکٹ نہیں کہتے، اور اسی پہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. لیکن ہما جو بات کر چکی ہیں، کانفلکٹ وہی ہوتا ہے جس میں خون بہتا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں بہہ رہا ہو یا پختونخوا میں یا فاٹا میں یا کراچی میں، یہ کانفلکٹ ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو اس وقت میرا خیال ہے، ہما نے اسی کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ ہم سب ہر کانفلکٹ کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں. یہ بلوچیوں کا ہے، یہ سیکٹیرین ہے، یہ پولیٹیکل ہے. کراچی میں جو ہو رہا ہے، جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، وہ تو ہونے دیں. وہ تو 30 سال سے ان کا خون بہہ رہا ہے، تو وہ ہونے دیں، کیونکہ انہوں نے وہ افغان جہاد میں پہلے اپنا خون بہایا، اب جو ہے تو اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہم ہر کانفلکٹ کو پاکستان میں آئسولیشن میں دیکھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی کہاں پہ جو ہیں وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. دے آر آل لنکڈ ود ایچ ادر. اور اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو روٹ کازز ہیں، ہم نے آج تک اس کو کبھی اینالائز نہیں کیا. ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو میں ریز کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا، کانفلکٹ کے دوران اور کانفلکٹ کے بعد جو خواتین کا رول ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی رول پلے نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اٹھ کے قدم نہیں اٹھایا کہ آؤ کچھ کرتے ہیں. تو قدم اٹھانے کی دیر ہے. چونکہ مجھے عمیرہ نے ایک اور ٹاسک دے دی کہ میرا نام بولتی گئی سوات کے کانٹیکسٹ میں اور پختونخوا کے کانٹیکسٹ میں یا فاٹا کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں، سوات میں جس وقت یہ ملٹری آپریشن کے بعد اور جب یہ آئی ڈی پیز بنے اور یہ واپس گئے، تو ہم جب خواتین سے ملتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کہ بھئی آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو ہائیڈ آؤٹس میں ہے، مطلب ان کے پاس ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایجنسیز پھر رہی ہیں، یا وہ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کو آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو چکی. انہوں نے فضل اللہ کی بات کی. فضل اللہ کیا کرتا تھا؟ 9 بجے کے بعد وہ عورتوں کے ساتھ ان کے مسائل پر بات کرتا تھا. مجھے سوات کی عورتوں نے کہا آج تک ہمیں ہمارے ایشوز کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا، فضل اللہ ہی ہمیں سمجھتا تھا. اب ظاہر ہے وہ عورت جو کہ بالکل ہی الٹریٹ ہے، جس کا جو ہے نہ وہ قرآن اور سنہ کے صحیح مطلب کو سمجھتی ہے. فضل اللہ ان کے لیے جو تھا سائیکوفین تھا. وہ اس کی نفس پہ اس کا ہاتھ تھا، اور وہ عورتوں کو وہی سناتا تھا جو وہ سننا چاہتی تھی. تو انہوں نے کلوز کے حساب سے اس کے لیے گولڈ بھی اکٹھا کیا. اپنا ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹے نہیں، اپنے نیبر کا بیٹا، اپنی بہن کا بیٹا، یہ سب کو جو ہے وہ کنونس کر کے تو وہ فضل اللہ کی فوج میں ان کو شامل کر دیا. یہ تھا ان کا رول. تو میں کہتی ہوں کہ عورت صرف پیس میکر اور پیس بلڈر نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح کی سچویشن میں اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور یہی وہ عورت ہے، یہی وہ ماں ہے جس کو ہم نے انگیج کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی کہانی سنا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ہما نے بڑا انسسٹ کیا تھا کہ یہ ضرور سنانی ہے. 2 چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک کہ سوات کے حوالے سے جب ہم ان عورتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو ہمیں لگا کہ یہ جو طالبان کی مائیں ہیں وکٹمائزڈ ہو رہی ہیں، آئسولیشن میں گئی ہیں، ان کو نہ خوراک مل رہی ہے، ان کے گھر ڈیمولش ہو گئے ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے جو تھی وہ پناہ مانگنے کہیں ادھر کسی ایک گھر میں کسی دوسرے گھر میں. تو ان عورتوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کام شروع کیا، اور ان کے تھرو پھر ہم نے ان کے جو بچے تھے جو کہ ایکسٹریمسٹ تھے، جو کہ ہائیڈ آؤٹس میں تھے،
جو کہ ملٹری کے پاس یا انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو لے گئی تھی، انہی عورتوں نے ہمیں پھر راستہ دکھایا. ہم نے انٹری پوائنٹ جو ہے وہ ماں کو بنایا. اور میں نے وداؤٹ اینی فنڈنگ، یہ میں ذرا ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پہ فنڈ کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ہیو دا ہارٹ. آپ کے پاس ایک ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ خود سے کام کریں. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جب میں نے یہ شروع کیا تھا، اور ابھی آج تک میں نے 79 ہائیلی ریڈیکلائزڈ، میں پاکستان کے فورم میں پہلی مرتبہ بول رہی ہوں، اور منی نے یہ بہت دفعہ مجھ سے انٹرنیشنل فورمز پہ سنے گا، میں نے پرسنلی اپنے پیسے ریز کر کے، کبھی بہنوں سے مانگ کے، کبھی کس سے مانگ کے، کبھی سوا سے مانگ کے، اس طرح سے اٹھا کے، تو ہم نے ان بچوں کو 79 بچوں کو ہم نے ڈی ریڈیکلائز کیا. بہت آسان ہے لفظوں میں کہنا کہ ہم نے 79 بچوں کو اٹھا کے ڈی ریڈیکلائز کیا، لیکن یہ ایک بہت بڑے عمل سے گزر کے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزر کے، پہلے تو ان کو انگیج کرنا، پہلے ان کو بتانا اور ان کو لانا اس فولڈ میں کہ بھئی نکلو، اس پورے اس سے جال سے نکلو اور ہمارے ساتھ آؤ، اور یہ ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے، اور تمہارا جہاد یہ چیز ہے. سو دیر واز لائک سارٹ آف اے ڈسکورس اینڈ ڈسکشن ود دیز بوائز جب ہم ان کو انیشیلی انگیج کرتے تھے. لیکن پھر وہ پروسیس اس طرح سے چلا کہ ہم نے کہا اب نہیں کرتے، تو ماں نے کہا نہیں، اب یہ بیٹا مطلب وہ ہم نے چونکہ انٹری پوائنٹ ماں کو بنایا تھا اور ماں کی کریٹیکل تھنکنگ کو ہم نے ڈیولپ کیا تھا. ہم نے اسے کہا تھا جب تمہارا بیٹا موبائل لے کر آتا ہے، تمہارے پاس 500 روپے نہیں ہیں کھانے کے، تمہارا بیٹا 5,000 اور 15,000 کا موبائل کیسے لاتا ہے؟ وہ رات کو 2 بجے آتا ہے، تم نے کبھی کوشچن کیا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے پیسے دے جاتا ہے. تو اس کو جب ہم نے اس چیز کے اوپر سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی، تو آج وہی عورت ہے جو کہ اپنے محلے میں جا کے کہتی ہے کہ نہیں، بھیجو ادھر، اپنے بچے کو بھیجو، وہ ٹرانسفارم ہو کے آئے گا، وہ اسکل سیکھ کر آئے گا، وہ کل تمہارے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی لا سکے گا. لیکن اس پورے پروسیس میں اگر وہ ماں نہیں ہوتی تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو ماں کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ از دی ایکچولی جو ایک پوائنٹ جو صبا نے اٹھایا وہ تھا کہ ہم پاکستان ایک نیشن ہے یا نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس پورے کانفلکٹ کا حصہ ہیں. تو اب کس سے لڑیں گے؟ لیکن میرے خیال میں جو میرا اپنا ذاتی وہ ہے ایکسپیرئنس ہے، اگر آپ عورتوں کو سکھا دیں، آپ عورتوں کو، میں امپاور کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہوں گی، لیکن ان کو تھوڑا سا مینٹلی جو ہے ان کی ایکسرسائز کروا دیں، انلائٹن کر دیں، تو آپ اس پورے سچویشن کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے، جو پریونشن کی جو اسٹریٹجی ہے، جو 1325 کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں، کم از کم پریونشن کر سکتے ہیں. مدرسے کی جب بات آتی ہے، میرے 79 بچوں میں سے صرف 5 مدرسے کے تھے، بلیو می. تو اس لیے میں مدرسے کو تھوڑا سا کچھ حد تک بلیم نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں اور بہت سے سچویشن ایسی ہے، انوائرمنٹ ایسی دی گئی ہے، لوگ اتنے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو ماؤں کی حد تک بات ہے. جس حد تک کہ پیس ڈائلاگس کی بات آتی ہے، جہاں پہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے پرٹیکولرلی عورتوں کو، تو میں ابھی آپ سے مثال دوں گی. ہمارے بڑے انلائٹنڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس وقت جو ہے کیا ہے، پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ پختونخوا والوں سے پوچھا کہ کتنی عورتیں، آپ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے اس میں کتنی عورتیں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو وہ بڑے بڑے لیڈرز بلا رہے ہیں. اب بڑا لیڈر کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ تو ہم ان سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں. تو اگر ہمارے ملک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے ڈائلاگ کرنا ہے اور ویمن از مسنگ فرام دیٹ ڈائلاگ، تو کیسے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ انکلوسیو ہے؟ یا ہم جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ساری عورتیں مل کے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو پیس پروسیسز اور پیس ڈائلاگز میں لاؤ. اگر پیس کی پلاننگ میں وہ نہیں ہے تو ڈائلاگ میں وہ کیسے آئے گی؟ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس فورم سے آواز اٹھائیں کہ عورت کو جو ہے وہ پیس پروسیسز، ڈائلاگ،
پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کا حصہ بنانا چاہیے ہم کو. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے پیس پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پروجیکٹس سے نہیں حل ہوگا. اس کے لیے جیسے آپ نے ویف کی موومنٹ چلائی, میں اب سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس موومنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اور چاہے وہ ویف ہو, چاہے وہ ہمارا کوئی گروپ ہو, چاہے وہ ہما کا گروپ ہو, وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. نیٹورکنگ از ویری امپورٹنٹ. اور جب تک ہم مل کر آواز نہیں اٹھائیں گے, نہ پاکستان سے وائلنٹ ایکسٹریمزم ختم ہوگا, نہ پاکستان سے کوئی طالبانائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہوگا. سو یو نیڈ ٹو انگیج people at every level, but particularly you need to actually develop a very solid group of women who can raise their voice whenever it is required. کل 120 لوگ اگر وہاں پر ان کے شہید ہوتے ہیں تو 200 لوگ جو ہیں وہ 2008 میں خیبر پختونخوا میں پشاور کے بازار میں گئے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آواز اٹھائی, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں وہ پشاور میں ہو رہا ہے, ہم تو لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. تو پلیز اس درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے ہم عورتیں ہی جو ہے اس وقت اگر یونائٹڈ ہو جائیں اور ہم ایک آواز ہو جائیں تو وی کین ریئلی انیشیٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ چینج. بہت شکریہ.